وشفیعنا محمد نے بے عدد کل شہدائے دنیا ونور مرقد سید ابی عبداللہ الحسین ومرقد اطرته وانصاره واہل بیتہ الی یوم الدین وآشرنا معهم فی یوم القیامت وادخلنا معهم فی الفردوس النعیم. شبیر لہو دے کر اپنا اسلام کو زندہ کرتے ہیں. شبیر لہو دے کر اپنا اسلام کو زندہ کرتے ہیں. شبیر لہو دے کر اپنا اسلام کو زندہ کرتے ہیں. اسلام کو زندہ کرتے ہیں. تیروں میں عبادت کرتے ہیں تلواروں میں سجدہ کرتے ہیں. تیروں میں عبادت کرتے ہیں تلواروں میں سجدہ کرتے ہیں. کام کسی سے ہو نہ سکا اس کام کو مولا کرتے ہیں. اس کام کو مولا کرتے ہیں. ہم شیر کے ہو بازو میرا سن اس کو بھی گوارا کرتے ہیں. ہم شیر کے ہو بازو میرا سن اس کو بھی گوارا کرتے ہیں. اکبر کی اٹھاتے ہیں میت اصغر کی بناتے ہیں تربت. اصغر کی بناتے ہیں تربت. شبیر کی ہمت کیا کہنا ایک وقت میں کیا کیا کرتے ہیں. شبیر کی ہمت کیا کہنا ایک وقت میں کیا کیا کرتے ہیں. انسان یہ ہے یہ قربان اللہ یہ جوش ایمان اللہ یہ جوش ایمانی جب بدن پہ پڑتا ہے شکر کا سجدہ کرتے ہیں. جب بدن پہ پڑتا ہے شکر کا سجدہ کرتے ہیں. بھاگ گئی سب فوجے ستم جب اٹھ گئے سرداروں کے قدم. جب اٹھ گئے سرداروں کے قدم پاس نے پانے بھر کے کہایوں نہر پہ قبضہ کرتے ہیں. پاس نے پانی بھر کے کہایوں نہر پہ قبضہ کرتے ہیں. یہود و نصرانی ان کلمہ پڑھنے والوں سے ان کلمہ پڑھنے والوں
محمد عربی پر درود اور سلام، حسین ابن علی اور آل پر ہو تمام۔ خدا کے نور سے پیدا ہوئے یہ پانچوں تن، محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن، حسن حسین پہ ہووے ہزار بار سلام، ہزار بار تو کیا بلکہ بے شمار سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آل محمد، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حصار رحمت رب الا میں رہتا ہوں، حصار رحمت رب الا میں رہتا ہوں، حسینیت کی معطر فضا میں رہتا ہوں، حسینیت کی معطر فضا میں رہتا ہوں۔ ہے اس طرح میری سانسوں میں الفت شبیر، ہے اس طرح میری سانسوں میں الفت شبیر کہ میں کہیں بھی رہوں کربلا میں رہتا ہوں۔ ہے اس طرح میری سانسوں میں الفت شبیر کہ میں کہیں بھی رہوں کربلا میں رہتا ہوں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردات نادات دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ خواجہ خواجگاہ، ہند الولی، باغ زہرا کا پھول، اولاد رسول، یعنی خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ربائی پرشین بھاشا میں لکھی ہوئی ہے، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ شاہ است حسین، حسین شاہ ہے، بادشاہ است حسین، حسین بادشاہ ہے، دین است حسین، حسین دین ہے، دی پناہ است حسین، حسین دین کو پناہ دینے والا ہے۔ سرداد سر دے دیا، نادات نہ دیا، دست ہاتھ در دست یزید، یزید کے ہاتھ میں، اور حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ارے حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہی، لا الہ کی جڑ ہی حسین ہے، لا الہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ تو بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اگر پنجتن پاک نہ ہوتے تو کبھی بھی اللہ رب العزت کائنات کو پیدا نہیں کرتا، نہ چاند ہوتا، نہ سورج، نہ ستارے ہوتے، نہ نظارے، نہ ہمارے ہوتے نہ تمہارے۔ اگر یہ پنجتن پاک نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی شے نہیں ہوتی، کائنات کی ہر چیز، حتیٰ کہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پنجتن کے ہی صدقے طفیل میں خلق کیا ہے۔ تو جن کی مد و ثنائش اور تعریف و توصیف خود قرآن بیان کرے، انسان ان کی تعریف کا کون سا حق ادا کر سکتا ہے؟ ارے گلستان رسالت کی بہاروں اور چمنستان نبوت کے پھولوں کے حضور میں کون سے عقیدت کے پھول پیش کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ اور اہل بیت رسول کے اور حضرات گرامی آفتاب عالم کی درخشندہ کرنوں کے حضور میں ایک حقیر ذرہ یعنی ہم سب کیا نظر پیش کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم سب تو اہل بیت رسول کے دروازے کے حقیر سے سگ ہیں،
حقیر سے کتے ہیں اور ان کی یعنی اہل بیت کی توجہ مبذول کرانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں کہ شاید کبھی رحم کھا کر وہ کرم کا ٹکڑا ڈال دیں اور ہم جیسے گناہگاروں کی بھی نجات ہو جائے. بس اس کے سوا کیا ہے، کیونکہ اس چمنستان کرم کی پوری تعریف و توصیف تو صرف خداوند تعالیٰ ہی بیان کر سکتا ہے. خداوند قدوس نے قرآن پاک میں اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب، آپ اعلان فرما دیجئے کہ ہم نے تمہیں گمراہی اور ضلالت سے نکال کر ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، اور ہم تم سے اپنا حق کے تبلیغ، اپنے احسان کا بدلہ بس اتنا مانگتے ہیں کہ تم ہماری اہل بیت اطہار سے محبت کرو، مودت کرو. اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمیں بتلا دیا جائے کہ وہ آپ کے کون قریبی ہیں کہ جن کی محبت اور مودت ہم پر واجب کر دی گئی ہے. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرما دیا تھا کہ اے میرے پیارے صحابہ، جن کی محبت، جن کی مودت تم پر واجب کر دی گئی ہے وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، اور وہ میرے بیٹے حسن و حسین ہیں. اور دوسری روایت میں بھی ملتا ہے، صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، ہمیں بتلا دیا جائے وہ آپ کے کون قریبی ہیں کہ جن کے حق میں یہ قرآن مجید کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو رسول خدا نے صاف صاف فرما دیا تھا وہ فاطمہ ہے، وہ علی ہیں، اور وہ حسن و حسین ہیں اور ان کے بیٹے ہیں. لیکن آج کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آیت کریمہ میں شاید کچھ صحابہ بھی شامل ہیں، یا شاید کچھ نبی کی ازواج یعنی بیویاں بھی شامل ہیں، مگر یہ خیال درست نہیں ہے. کیونکہ اگر صحابہ اس آیت میں شامل ہوتے تو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اور صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، ہمیں بتلا دیا جائے وہ آپ کے کون قریبی ہیں کہ جن کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو رسول خدا نے صاف صاف فرما دیا تھا کہ اے میرے پیارے صحابہ، جن کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ جناب علی ہیں، وہ جناب فاطمہ ہیں، وہ جناب حسن و حسین ہیں. اور اگر صحابہ بھی اہل بیت میں شامل ہوتے تو ہرگز رسول خدا ارشاد فرما دیتے، مگر اللہ نے کہیں بھی کسی بھی صحابہ کا نام نہیں لیا اور کہیں بھی کسی بھی اپنی بیوی کا نام نہیں لیا. اور یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ اہل بیت کے خصائص صحابہ کے لیے نہ بھی ثابت کیے جائیں تو جب بھی صحابہ کی شان و فضیلت بہت بلند و بالا ہے. اور اس آیت کریمہ میں تو صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے ہی اللہ تعالیٰ نے حق کے تبلیغ مانگنے کے لیے رسول خدا سے ارشاد فرمایا ہے. اور پھر صحابہ کے پوچھنے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت فرما دی ہے کہ تمہاری محبت اور مودت کے حقدار جناب علی، جناب فاطمہ اور جناب حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے. کیا بات! رضا اس چمنستان کرم کی زہرا کلی ہے جس کی حسین اور حسن پھول، حسین اور حسن پھول. تو حضرات گرامی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 ہستیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہی میری اہل بیت ہیں اور یہی میرے گھر والے ہیں. یوں تو آپ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، صحابہ اکرام ہوں یا آپ کی ازواج مطہرات ہوں، آپ کی نگاہ رحمت اور شفقت ہر ایک کو، آپ کی نگاہ شفقت نے ہر ایک کو نوازا ہے، ہر ایک کی تعریف قلبی فرمائی ہے. ارے جو بھی آپ کے حلقہ رحمت میں آتا گیا فضیلتوں کا پیکر بنتا گیا. ذرہ تھا تو آفتاب بن کر چمکنے لگا، قطرہ تھا تو بحر بے کرا بن گیا، کانٹا تھا تو پھول بن گیا، پتھر تھا تو لال و الماس بن گیا.
غلام تھا تو آقا بن گیا، مقتدی تھا تو امام بن گیا، شقی تھا تو سعید ہو گیا، فقیر تھا تو غنی ہو گیا، ناپاک تھا تو پاک ہو گیا، رہزن تھا تو رہنما ہو گیا، جنسی تھا تو فرشتوں کا سردار ہو گیا، عرابی تھا تو صحابی ہو گیا، رحمت سے دور تھا تو قریب ہو گیا، دشمن تھا تو حبیب ہو گیا۔ الغرض محمد عربی کی جس پر بھی نگاہ رحمت اور شفقت اٹھتی گئی اسے میرے عالم تاب بناتی گئی۔ ارے جس کسی کے بھی فضائل پڑھو تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ تمام تر اعزازات اسی کو مخصوص کر دیے گئے ہیں، مگر حضرات گرامی کملی میں آنے والے وہ 4 نفوذ قدسیہ تمام کائنات عالم سے ایک خاص اور علیحدہ شان کے مالک ہیں۔ ارے جس قدر کی محبت اور شفقت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان 4 نفوذ قدسیہ سے تھی اس میں ان کا کوئی بھی شریک رہزن نہیں۔ تو کوئی مثال شہ مشرقین بن نہ سکا، کوئی مثال شہ مشرقین بن نہ سکا، نبی کے نور کا وہ نور عین بن نہ سکا، ولی بنے وسی بنے نبی بنا ڈالے، خدا بھی بن گئے لیکن حسین بن نہ سکا، ولی بنے وسی بنے نبی بنا ڈالے، خدا بھی بن گئے لیکن حسین بن نہ سکا۔ محمد عربی پر درود اور سلام، حسین ابن علی اور آل پر ہو تمام۔ میں حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، میں حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، اور میں حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، میں حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، جہان کا رب پہنچا وہاں غبار گیا، جہان کا رواں پہنچا وہاں غبار گیا، جہان کا رواں پہنچا وہاں غبار گیا، حسین میں جو زندگی گزار گیا، میں حسین میں جو زندگی گزار گیا، قسم خدا کی زمانے سے باوقار گیا، قسم خدا کی زمانے سے باوقار گیا، قسم خدا کی زمانے سے باوقار گیا، یہ کربلا ہے مگر جنگ شہزادوں کی، یہ کربلا ہے مگر جنگ شہزادوں کی، قلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا، قلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا، قلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا، اٹھایا جس نے بھی تاریخ کربلا پہ قلم،
کہے حسین ہار گیا امام وقت ہو زنجیر پہننے والا امام وقت ہو زنجیر پہننے والا ہمارے پاؤں کی بیڑیاں اتار گیا ہمارے پاؤں کی بیڑیاں اتار گیا ہمارے پاؤں کی بیڑیاں اتار گیا ایک تاج کا مالک اور ایک دلوں کا امام ایک تاج کا مالک اور ایک دلوں کا امام اسی کی ہار ہوئی جس کا اقتدار گیا اسی کی ہار ہوئی جس کا اقتدار گیا اسی کی ہار ہوئی جس کا اقتدار گیا نہیں نکل گئی کچھ طالبان بیعت کو نہیں نکل گئی کچھ طالبان بیعت کو جو بچ گئے انہیں ذکر حسین مار گیا جو بچ گئے انہیں ذکر حسین مار گیا جو بچ گئے انہیں ذکر حسین مار گیا کے مل گیا اس وقت بہتر سے ہورا کے مل گیا جس وقت بہتر سے بولا والا اسی وقت جنگ ہار گیا بولا والا اسی وقت جنگ ہار گیا بولا والا اسی وقت جنگ ہار گیا کیا ہوا دیکھنا یہ موال کیا ہوا دیکھنا یہ سوال ہار گیا یا جواب ہار گیا سوال ہار گیا یا جواب ہار گیا سوال ہار گیا یا جواب ہار گیا محمد عربی پر درود اور سلام، حسین ابن علی اور آل پر ہو تمام۔ تو علی کا عشق ضرورت نہیں ضروری ہے، علی کا عشق ضرورت نہیں ضروری ہے، علی بغیر ہر ایک بندگی ادھوری ہے۔
علی بغیر ہر ایک بندگی ادھوری ہے. ارے علی سے دور جو رہتے ہیں ان کو بتلا دو, علی سے دوری یقیناً خدا سے دوری ہے. علی سے دور جو رہتے ہیں ان کو بتلا دو, علی سے دوری یقیناً خدا سے دوری ہے. اور علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا, علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا. علی کیا ہے علی جانے, علی کو ہی پتا ہوگا. ارے نمازوں میں علی آئے تو کہتا ہے کہ باطل ہے, ارے علی کعبے میں آیا ہے بتا کعبے کا کیا ہوگا. ارے علی کعبے میں آیا ہے بتا کعبے کا کیا ہوگا. اور ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی, لیکن ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی, لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا تو کیسے یہ سمجھ پائے گی حیدر کی فضیلت. ارے دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا, کیسے یہ سمجھ پائے گی حیدر کی فضیلت, دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا. اور یہ بھی دیکھیے گا کہ ملنگوں کی نگاہوں میں عجم مستی نظر آئی. فخر عالم بھائی دیکھیے گا کہ ملنگوں کی نگاہوں میں عجم مستی نظر آئی, بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی. بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی. کبھی بہلول نے بیچی کبھی ہر نے خریدی ہے, خداوندا تیری جنت بڑی سستی نظر آئی. کبھی بہلول نے بیچی کبھی ہر نے خریدی ہے, خداوندا تیری جنت بڑی سستی نظر آئی. فرماتے ہیں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا علی, کوئی شخص قیامت کے دن اپنی بخشش کے لیے بارگاہ الہی میں 70 نبیوں کے اعمال پیش کرے تو اللہ ان 70 نبیوں کے اعمال اس کے منہ پر مار دے گا اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تیرا بغض تھا. اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تیرا بغض تھا. فرماتے ہیں مولا کائنات کہ پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے, یعنی الحمد شریف میں ہے, اور پوری سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ میں ہے, اور پوری بسم اللہ کا علم بسم اللہ کے بے میں ہے, اور پورے بے کا علم بے کے اس نقطے میں ہے. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو وہ بے کا نقطہ میں علی ہوں. اے لوگو وہ بے کا نقطہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. ایک شخص امام علی رضا کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے مولا مجھے کوئی ایسا فرمان بتا دیجئے کہ جس سے میری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں. امام رضا فرماتے ہیں کہ اے شخص دیکھ, علی کے دوست کو دوست رکھنا, علی کے دوست کو دوست رکھنا, چاہے وہ تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. کیا شان ہے مولا کائنات کی, کیا منزلت ہے مولا کی. دیکھیے گا امام رضا فرماتے ہیں کہ علی کے دوست کو دوست رکھنا, چاہے وہ تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو, اور علی کے دشمن کو دشمن رکھنا, چاہے وہ تیرا خود کا باپ ہی کیوں نہ ہو. علی کے دشمن کو دشمن رکھنا, چاہے وہ تیرا خود کا باپ ہی کیوں نہ ہو. کسیرا میسر نشدی سیادت و کعبہ ولادت و مسجد شہادت. ایک شخص آتا ہے نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں اور عرض کرتا ہے کہ اے نظام الدین, میں نے سنا ہے کہ اے نظام الدین مجھے اس بات کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی. نظام الدین اولیاء ذکر الہی میں مشغول تھے, آپ خاموش رہے. یہ سوال دہراتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نظام الدین مجھے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے. نظام الدین اولیاء ابھی بھی خاموش رہتے ہیں, لیکن یہ منافق تھا, یہ منکر علی تھا, اس کے دل میں بغض علی تھا, یہ بغض علی کا مارا تھا. یہ تیسرا کا سوال کرتا ہے اور کہتا ہے اے نظام الدین
میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، مجھے اس سوال کا جواب دیجئے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ علی کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی، مجھے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ نظام الدین اولیاء جب اس کا اسرار دیکھتے ہیں تو اپنی جھکی ہوئی گردن اوپر کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ جیسے ہی دیکھتا ہے ان کی آنکھوں میں، آپ کی آنکھیں غصے کی وجہ سے لال ہو چکی تھی، آپ غصے میں شرابور تھے۔ نظام الدین اولیاء اس سے کہتے ہیں کہ اے شخص تو کیا کہتا ہے، ذرا دوہرا اپنے سوال کو۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے۔ نظام الدین کہتا ہے اے شخص اگر تجھے اس بات کا جواب نہیں ملتا تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو مجھے اس بات کا جواب دے دے، تو مجھے وہ جگہ بتا دے کہ جہاں پہ علی کی ولادت ہوئی ہے، آج سے میں اسی مقام کو، اسی جگہ کو اپنا کعبہ بنا لوں گا۔ آج سے میں اسی مقام کو، اسی جگہ کو اپنا کعبہ بنا لوں گا۔ تو علی تو وہ ہے کہ جس کی ولادت بھی خدا کے گھر میں ہوئی، اور علی وہ ہے کہ جن کی شہادت بھی خدا ہی کے گھر میں ہوئی۔ علی وہ ہے کہ جن کو رسول ہاشمی نے اپنا بھائی کہا ہے، اپنی اہل بیت کہا ہے۔ علی وہ ہے کہ جن کو رسول ہاشمی اپنا وصی بتاتے تھے۔ علی وہ ہے کہ جن کی فضیلت ہر کسی سے بیان نہیں ہو سکتی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی البابھا، ہم علم کا شہر ہیں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمت وعلی البابھا، ہم حکمت کا گھر ہیں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، ارے جس کے ہم مولا ہیں علی اس کے مولا ہیں۔ علی ہم سے ہیں اور ہم علی سے ہیں۔ علی ہمارے بعد تمام مومنین کے ولی ہیں۔ علی ہم سے ہیں اور ہم علی سے ہیں۔ علی کا گوشت ہمارا گوشت، علی کا خون ہمارا خون، علی کا بھید ہمارا بھید، علی کا راز ہمارا راز، علی کا دشمن ہمارا دشمن، علی کا دوست ہمارا دوست، علی کا اعلان ہمارا اعلان، علی کی بات ہماری بات۔ علی اور ہم ایسے ہیں جیسے سر اور جسم۔ انا وعلی من نور واحد، ہمارا اور علی کا نور ایک ہے۔ ہم اور علی ایک پیڑ سے ہیں۔ ہم علم کا شہر ہیں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ رسول معظم فرماتے تھے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ ہر نبی کا کوئی وارث و وصی ہوتا ہے، اور اے لوگو ہمارے وارث و وصی، ہمارے جانشین، ہمارے خلیفہ علی ابن ابی طالب۔ فرماتے ہیں رسول معظم کہ اے علی تم دنیا و آخرت میں ہمارے دین کے سردار ہو، تم مجھے ایسے ہو جیسے ہارون کو موسیٰ۔ اے علی تم میری امت کے امام ہو اور میرے وصی ہو۔ فرمایا تم دوزخ و جنت کے تقسیم کرنے والے ہو، اور وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے جو مجھ محمد سے تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اے علی تم سے محبت نہیں کرتا، اور قیامت کے دن وہ ہماری بخشش سے، ہماری نجات سے محروم رہے گا۔ تم ہم سے ہو، ہم تم سے ہیں، تمہارا گوشت ہمارا گوشت، تمہارا خون ہمارا خون۔ اے علی تم مجھے ایسے ہو جیسے ہارون کا موسیٰ۔ تو علی کے فضائلوں کا حسن و احاطہ کون کر سکتا ہے؟ علی اللہ کی تیغ مسلول ہے، علی مرد مقبول ہے، علی زوج بطول ہے، علی کا دشمن مرد المجہول ہے، اور علی کا دوست خدا کا مقبول ہے۔ علی امیر المؤمنین ہے، علی امام المتقین ہے، علی شفیع المظلمین ہے، علی مصطفیٰ کی جان ہے، علی مینار الایمان ہے، علی معرفت کا آسمان ہے، علی شمع عرفان ہے، علی گلشن محمد کا باغبان ہے، علی کی محبت روح اسلام ہے، علی جان ایمان ہے، علی خدا کی برہان ہے، علی خدا کی شان ہے، علی اسلام کی آن بان ہے، علی محمد کا پہلوان ہے، علی ناطق قرآن ہے، علی حافظ قرآن ہے، علی جامع قرآن ہے، علی کی شان محمد کی شان ہے، علی اولیاء کا سلطان ہے، اور علی ہی صداقت کا نشان ہے۔ علی ہی
صداقت کا نشان ہے، علی اولیاء کا امام ہے، علی کا کلام محمد عربی کا کلام ہے، علی جان اسلام ہے، علی حق کا امام ہے، ہر ولی علی کا غلام ہے، علی کے ہاتھوں میں ولایت کا نظام ہے، علی کا لقب کاثر الاسلام ہے، علی کا مولود بیت الحرام ہے، علی کا احترام محمد عربی کا احترام ہے، علی کی سلطنت دوام ہے، ارے دونوں عالم میں علی کا فیض عام ہے، اللہ کے نام سے علی کا نام ہے، علی کے نام سے اللہ کا نام ہے، عقلوں سے بالا علی کا مقام ہے، علی نفس خیر الانام ہے، علی کا وظیفہ قاطع عالم ہے، علی کی محبت معرفت کا جام ہے، اور علی کا دشمن ولد الحرام ہے، علی کا دشمن ولد الحرام ہے، علی کی زیارت خدا کی عبادت، علی کی معرفت خدا کی معرفت، علی کی محبت نبی کی محبت، نبی کی محبت رستہ جنت، ارے علی سے محبت کرو اس لیے کہ جنت علی کی ہے اور علی کے دشمنوں پر جنت حرام ہے۔ تو عجب شان معلی ہے علی دا، عجب شان معلی ہے علی دا، عجب حسن تجلی ہے علی دا، میں سائم اے سوئے حیدر تمنگ دا، علی اللہ دا اللہ علی دا، علی اللہ دا اللہ علی دا، محمد عربی پر درود اور سلام، حسین ابن علی اور آل پر ہو تمام۔ رسول حق کا ہے فرمان دیکھو، 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 علی ہے بولتا قرآن دیکھو، علی ہے بولتا قرآن دیکھو، علی ہے بولتا قرآن دیکھو، سر خیبر اکھاڑا انگلیوں پر در خیبر اکھاڑا انگلیوں پر، در خیبر اکھاڑا انگلیوں پر، علی ہے جرأت یزدان دیکھو، علی ہے قوت یزدان دیکھو، علی ہے جرأت یزدان دیکھو، علی کے عاشقوں کی شان یہ ہے، علی کے عاشقوں کی شان یہ ہے، علی کے عاشقوں کی شان یہ ہے، ہے ان کے نام پر قربان دیکھو، ان کے نام پر قربان دیکھو، ان کے نام پر قربان دیکھو، مکمل ہو گیا اسلام خم میں، بے شک بے شک، مکمل ہو گیا اسلام خم میں، مکمل ہو گیا اسلام خم میں، قدیر خم کا یہ اعلان دیکھو، قدیر خم کا یہ اعلان دیکھو، قدیر خم کا یہ اعلان دیکھو، بڑا ناز علی کا نام اس کے، علی بڑا ناز علی کا نام اس کے، بڑا ناز علی کا نام اس کے، کسی انسان کو بے جان دیکھو، کسی انسان کو بے جان دیکھو، کسی انسان کو بے جان دیکھو، علی کعبے میں دوش نبی پر، علی کعبے میں دوش نبی پر، علی کعبے میں دوش نبی
واہ 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 واہ. کبھی واجد تمہیں جنت ملے گی، کبھی واجد تمہیں جنت ملے گی. علی کی ہوگی جب پہچان دیکھو، علی کی ہوگی جب پہچان دیکھو. علی کی ہوگی جب پہچان دیکھو. کلندر بن گئے عاشق علی کے، کلندر بن گئے عاشق علی کے، کلندر بن گئے عاشق علی کے. جسے بھی ہو گیا عرفان دیکھو، جسے بھی ہو گیا عرفان دیکھو، جسے بھی ہو گیا عرفان دیکھو. محمد ربی پر درود اور سلام، حسین ابن علی اور آل پر ہو تمام. جہاد کرب و بلا کا یہ پیش خیمہ ہے، جہاد کرب و بلا کا یہ پیش خیمہ ہے. بدل رہا ہے مدینہ علی کے ہوتے ہوئے. لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ حسین کے قاتل فلاں فرقے کے لوگ تھے، حسین کے قاتل فلاں ہیں، انہوں نے حسین کو قتل کیا ہے. آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ حسین کے قاتل کون ہیں. جہاد کرب و بلا کا یہ پیش خیمہ ہے، بدل رہا ہے مدینہ علی کے ہوتے ہوئے، اور وہی حسین کے قاتل بنیں گے مقتل میں، وہی حسین کے قاتل بنیں گے مقتل میں، جو چن رہے ہیں خلیفہ علی کے ہوتے ہوئے، جو چن رہے ہیں خلیفہ علی کے ہوتے ہوئے. اور نبی کے بعد خلافت کے تخت پر بیٹھے کسی کا حق نہیں بنتا علی کے ہوتے ہوئے. نبی کے بعد خلافت کے تخت پر بیٹھے کسی کا حق نہیں بنتا علی کے ہوتے ہوئے. حسین کے قتل کا جس نے فرمان دیا، جس نے حکم دیا، وہ یزید معاویہ کا بیٹا تھا. معاویہ ابو سفیان کا بیٹا تھا، ابو سفیان حرب کا بیٹا تھا، حرب امیہ کا بیٹا تھا. ہمیں بتاؤ یہ عمر بن سعد کون تھا؟ یہ سعد ابن ابی وقاص صحابی کا بیٹا تھا. ہمیں بتاؤ یہ شمر ذی الجوشن کون تھا؟ اس کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ ارے حسین کے قاتلوں کی فہرست تو سب کے سامنے ہے، قاتلان حسین تو ہر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے واضح ہیں، تو پھر کیوں یہ کہا کرتے ہو کہ حسین کے قاتل وہ تھے؟ ارے گھر سے چلے حسین، صحابہ کدھر گئے؟ گھر سے چلے حسین، صحابہ کدھر گئے؟ ارے کوفہ تو بے وفا تھا، مدینے کو کیا ہوا؟ گھر سے چلے حسین، صحابہ کدھر گئے؟ کوفہ تو بے وفا تھا، مدینے کو کیا ہوا؟ اگر حسین کا الزام لگانا ہی ہے تو اس دور کی پوری امت پر لگایا جائے، کیونکہ ہر ایک انسان حسین کے قتل میں شریک تھا. اگر وہ خاموش تھا اور یزید کا ساتھ دے رہا تھا تو وہ قتل حسین میں شامل تھا. تو مانا جائے کہ اس دور کی امت قاتل حسین تھی. تو بغیر سرفروشی آدمی زندہ نہیں ہوتا، بغیر سرفروشی آدمی زندہ نہیں ہوتا. مذاق زندگی بے سردی پیدا نہیں ہوتا. جو رسمن ہم کیا کرتے ہیں ممکن وہ بھی سجدہ ہو، مگر بے سر کٹائے عشق کا سجدہ نہیں ہوتا. اے لوگو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے عزاداروں، اے حسین کے چاہنے والوں، سجدوں کی لذت سے آشنائی چاہتے ہو تو بارگاہ حسین کا دامن تھامنا پڑے گا. ارے ذوق نماز کے تمنائی ہو تو بارگاہ شبیری سے رابطہ قائم کرو، ان سے درس حیات اور طریقہ سجدہ ریزی سیکھو. اس لیے کیونکہ سر وہ سر ہے جو رب کی راہ میں جھک جائے، موقع نہ ہو جھکنے کا مگر جھک جائے. جب قتل و نماز ایک ساتھ آ جائے تو تلوار اٹھنے سے پہلے سر جھک جائے.
تو خاصائے رب داور پہ لاکھوں سلام، نور عین پیمبر پہ لاکھوں سلام، تشنہ آب خنجر پہ لاکھوں سلام، مالک نہر کوثر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس شہید دلاور پہ لاکھوں سلام۔ ارے جس کو جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جس کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جس پہ صفاق خنجر چلاتے رہے، اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ ارے جو جوانان جنت کا سالار ہے، جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، اس صداقت کے پیکر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ تو حسین گلشن اسلام کی بہار ہے، مملکت حق و صداقت کا تاجدار ہے، ارے صبر و ذرا کی سلطنت کا شہکار ہے، حسین مہر نبوت کا سوار ہے، حسین روشنی کا مینار ہے۔ ارے جو دیکھتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین۔ ارے مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، نطق جس کا زینت دین پیمبر وہ حسین تھا، جو شہر مصطفیٰ تفسیر حیدر وہ حسین، لاکھ پر بھاری ہوئے جس کے 72 وہ حسین تھا، مثال مرتضیٰ تفسیر حیدر وہ حسین۔ ارے وہ جو خونی غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کر مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ لو یہاں سے اب مجلس ماتم کا بیاں ہے، وہ فصل خوشی ختم ہوئی غم کا بیاں ہے، مظلوم یہ سلطان دو عالم کا بیاں ہے، ہنگامہ عاشور محرم کا بیاں ہے۔ ہاں دیکھ لے مشتاق جو ہو فوج خدا کا، لو دشت میں کھلتا ہے مرقع شہداء کا۔ تو راوی بیان کرتا ہے کہ جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے بہت سے عزیز و اقارب شربت شہادت نوش فرما چکے، قدم حسین پر فدا ہو کر جنت الفردوس میں گھر بنا چکے، حتیٰ کہ حضرت امام حسن کے یادگار قاسم نامدار بھی سر کٹا چکے، تو جناب حضرت عباس کی باری آئی۔ اس شر دلیر نے پیاروں کے غم میں عجب قسم کی چوٹ جگر پہ کھائی، بغایت رنجولم کی صورت بنا کر امام تشنکام کے روبرو آئے اور یہ رخصت طلب کرنے لگے، اے بھائی جان ہم کو بھی میدان کی اجازت دے دیجئے۔ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ عباس انصاف کرو تم ہو میرے چاہنے والے، انصاف کرو تم ہو میرے چاہنے والے، رخصت وہی دے مرنے کی جو گود میں پالے، رخصت وہی دے
فرمایا کہ اے بھائی تم میرے لشکر کے علمدار اور قوت بازو و مددگار ہو، تم کو کس طرح میدان کارزار کی اجازت دوں اور صبر کروں۔ بھیا حرم پاک پیغمبر پہ کرو رے، بھیا حرم پاک پیغمبر پہ کرو رے، عباس علی اپنے برادر پہ کرو رے، عباس علی اپنے برادر پہ کرو رے، ہر فاطمہ زہرا کا ہے اس گھر پہ کرو رے، ہر فاطمہ زہرا کا ہے اس گھر پہ کرو رے، زندہ میں بسے گی میری باہر پہ کرو رے، زندہ میں بسے گی میری باہر پہ کرو رے، پھیرو گے تو اس رنج سے چھٹ جائے گا بھائی، تم نہ رہے گا میرا لٹ جائے گا بھائی۔ حضرت عباس نے عرض کیا اے بھائی آج تو مجھ کو رخصت فرمائیے کہ بھائیوں کا بدلہ لوں اور فوج نابکار سے پانی لاؤں، اہل بیت اتار کو تھوڑا تھوڑا پلاؤں۔ بھائی جان خیال تو فرمائیے کہ لاڈلی سکینہ اور علی اصغر بسبب تشنگی کے بیجا ہیں اور کوئی دم کے مہماں ہیں، مجھ سے یہ حالت ان کی نہیں دیکھی جاتی یا امام۔ اگر خلد کو دنیا سے نہ جاتے ہم کیا ہے، اگر خلد کو دنیا سے نہ جاتے محبوب خدا آج گلا اپنا کٹاتے، محبوب خدا آج گلا اپنا کٹاتے، حضرت کے عوض شیر خدا پرچیاں کھاتے، حضرت کے عوض شیر خدا پرچیاں کھاتے، حسن سبز قباغوں پہ نہاتے، حسن سبز کا باغوں میں نہاتے، ہوتا جو یہ خنجر خونخوار کے نیچے رکھتے تھی گلا فاطمہ تلوار کے نیچے۔ حضرت عباس یہ فرما ہی رہے تھے کہ ناگہاں حضرت سکینہ اپنے چچان کے قدموں سے لپٹ گئیں اور عرض کرنے لگیں کہ یا چچا جان لتش، میں کیے آگے سکینہ نے اشارے، اتنے میں کیے آگے سکینہ نے اشارے، بولا نہیں جاتا ہے چچا پیاس کے مارے، بولا نہیں جاتا ہے چچا پیاس کے مارے، دریا کا تو پانی نہیں حصے میں ہمارے، دریا کا تو پانی نہیں حصے میں ہمارے، لے چلیے ہمیں گود میں کوثر کے کنارے، لے چلیے ہمیں گود میں کوثر کے کنارے، پانی میں وہاں سے دادی کے پیوں گے، نہیں تو جان لو دم بھر نہ جیوں گی۔ یہ کلام لاڈلی سکینہ کا سن کر حضرت عباس علمدار رونے لگے اور فرمایا کہ بیٹی سوکھے ہوئے پھول سے ہونٹوں کے میں قربان، ان سوکھے ہوئے پھول سے ہونٹوں کے میں قربان، پانی کے لیے جان لڑا دوں گا میری جان، پانی کے لیے جان لڑا دوں گا میری جان، مشکین کو دے کر کے لگی کہنے وہ نادا، مشکین
الغرض حضرت سکینہ نے مشق لا کر حضرت عباس کو دی اور عرض کیا چچا جان جلد جائیے اور نہر فرات سے پانی لے کر آئیے۔ حضرت عباس نے ہتھیار مبارک بدن مبارک پر آراستہ فرمائے اور گھوڑے کی لگام ہاتھ میں لے کر خدمت شبیر میں آئے اور آداب بجلائے۔ مجرا کیا حضرت کو کہ مشتاق قضا ہوں، شہ بولے کمر توڑو میں راضی برضا ہوں۔ القصہ حضرت عباس امام علیہ مقام سے رخصت طلب کر کر گھوڑے پر سوار ہو گئے اور میدان کارزار میں آئے اور رجز پڑھ کر یہ کلام زبان پر لائے کہ فوج اشکیا فرزندان رسول الثقلین تمہارا مہمان ہے اور 3 روز لب فراز پر میں اہل بیت اطہار اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے تشن رب کلسنا ہے اے ظالموں۔ ظالموں نے جواب دیا کہ نہر فرات کیا ہے، اگر تمام روئے زمین کا پانی بھی ہمارے قبضے میں آ جائے تو بھی روانہ رکھیں گے اور قبیلہ حسین تک ایک قطرہ بھی پانی کا نہ پہنچائیں گے۔ خیمے سے گھٹنیو الیزغر جو آئے گا جز آب تیر پانی کا قطرہ نہ پائے گا، کیونکہ یزید نے حکم دے رکھا ہے کہ ابن زیاد گر جانور پیے تو منع تم نہ کیجیو، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ یہ سن کر حضرت عباس تیش میں آ گئے اور ذوالفقار میان سے نکالی اور اکثر آدائے بشار کو جہنم میں پہنچاتے ہوئے نہر فرات پر آتے تھے کہ چاہا کہ ایک قطرہ پانی کا پی کر اثر و طاقت حاصل کریں، مگر امام تشنکام اور ننھے ننھے بچوں کی پیاس جو یاد آئی تو پانی ہاتھوں سے پھینک دیا اور ایک قطرہ بھی نہ پیا۔ آخر کار اہل بیت کے واسطے مشک کو پانی سے بھر لیا اور اسب تیز رفتار کو گرم کیا۔ جس وقت حضرت عباس نہر فرات سے باہر آئے تو چاروں طرف سے فوج بشار نے گھیر لیا۔ پیاسے پہ گھٹا شام کے بادل کی جھکی تھی، تلواروں سے اور برچھیوں سے راہ رکی تھی
اور گلتا کہ شیر ضیا کو مار لیا ہے. ہاں بہادرو تشنہ دہن کو دم نہ لینے دو، کہیں خشک زبان کو پانی سے تر نہ کر لے. مورچہ نہ چھوڑو، علمدار کو قتل کر کے حسین کی کمر توڑو. تو اس وقت نوفل بن ارزق ملعون نے ایسی تلوار ماری کہ سیدھا ہاتھ مبارک کٹ کر جدا ہو گیا. اور حضرت عباس نے مشک کو دوسرے کاندھے پر رکھ لیا. کسی شکی نے ایسا ہاتھ تلوار کا مارا کہ دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا. پھر تو حضرت عباس نے مشک پانی کے بھری ہوئی اپنے دانتوں میں لٹکا لی اور آدھا پر حملہ کرتے ہوئے خیمے کی طرف آتے تھے کہ ناگہاں کسی شکی نے ایسا جوڑ کا تیر مارا کہ مشک سے بھی پار ہو گیا اور تمام پانی بہہ گیا. خیمے کی ڈیوڑی پر تمام بچے کوزے ہاتھ میں لے کر پانی کے انتظار میں کھڑے تھے. حضرت عباس کی یہ حالت دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمانے لگے کہ آہا میری محنت رائے گا گئی اور اہل بیت تک ایک قطرہ بھی پانی کا نہ پہنچا. اسی اثنا میں آواز آئی کہ تبل بجے کہ علمدار نے تلوار کھائی. ارے تلوار تصویر مٹائی ہے یہ کس کی، کس شیر کا پنجہ ہے کلائی ہے یہ کس کی. بعد اس کے اشقیاء حضرت عباس پر برابر زخم پہنچانے لگے. اس وقت آپ نے حضرت امام والے مقام کو آواز دی کہ یا آقا جلد آؤ تاکہ بوقت آخر قدم مبارک پر آنکھوں کو رکھوں اور اپنی جان آپ کے پائے مبارک پر نثار کر دوں. تو امام حسین علیہ السلام یہ آواز سن کر میدان کارزار میں تشریف لائے. دیکھا کہ حضرت عباس علمدار زخموں سے چور چور ہیں، بس بے اختیار ہو کر لاش نامدار سے لپٹ گئے اور اس طرح فرماتے تھے جس کو پکارا وہ آیا ہے، جس کو پکارا وہ آیا ہے، لگتا جو تھا تمہارا سہارا وہ آیا ہے. لگتا جو تھا تمہارا سہارا وہ آیا ہے، جس کا نہ تم کو دکھتا گوارا وہ آیا ہے، جس کا نہ تم کو دکھتا گوارا وہ آیا ہے. جس کو اپنے بارا وہ آیا ہے. جس کو اپنے بارا وہ آیا ہے. رات جیسے یہ خبر ہے تسلیم کے لیے، وہ آیا تم میں آٹے نہیں تعظیم کے لیے. سو رہے خواب پہ میرے غم گسار، سو
فرمایا کہ بھائی تم نے اس وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑا کہ کوئی بھی حامی و مددگار نہیں، اب جو کچھ آرزو بوقت آخر ہو بیان کرو تاکہ یہ مظلوم بجا رہے۔ حضرت عباس نے عرض کیا کہ بھائی جان اب کوئی آرزو جانثار کے دل میں بجز اس کے نہیں کہ لاڈلی سکینہ سے کہ ہم غموں سے بھی بہت لڑے، کہ ہم غموں سے بھی بہت لڑے، اس کی زبر کے مرچیا کایا کیے کھڑے، اس کی زبر کے مرچیا کایا کیے کھڑے، دیووں کے زخم تن پہ اٹھائے بڑے بڑے، دیووں کے زخم تن پہ اٹھائے بڑے بڑے، اور کیا کریں گے ہاتھ قلم ہو کے گرے پڑے، کیا کریں گے ہاتھ قلم ہو کے گرے پڑے، گانے مشق سے بھی پار ہو گیا، تمہارا وہ سے لاچار ہو گیا۔ یہ کہہ کے کروٹے لی جہاں سے گزر گئے، 6 ہاتھ ملتے رہ گئے، عباس مر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت کی حالت امام سجنہ کام کی کیا بیان کی جائے۔ آپ فرماتے تھے کہ اب حسین قبر ٹوٹ گئی، افسوس کوئی مددگار بجز پروردگار باقی نہ رہا۔ ناگاہ صدا آئی کہ کیا چاہے بیرو بر، گھر سے نکل چلی ہے سکینہ برے نصر۔ گھبرا گئے خیمے کو لگے دیکھنے سرور، گھبرا گئے خیمے کو لگے دیکھنے سرور، دیکھا کہ چلی آتی ہے روتی ہوئی دختر، دیکھا کہ چلی آتی ہے روتی ہوئی دختر، زلفیں تو ہے بکھری ہوئی ذرا کر نہیں سر پہ، زلفیں تو ہے بکھری ہوئی سر پر نہیں چادر، جو روکتا ہے کہتی ہے گھبرا کے وہ مضطرب، جو روکتا ہے کہتی ہے گھبرا کے وہ مضطرب۔ لوگوں تمہیں کچھ میرے بڑے کی خبر ہے، نہ کہ مجھے بے خدا دیر کدھر ہے، رکھتے کا میرے نام ہے عباس علمدار، رکھتے کا میرے نام ہے عباس علمدار، تصویر علی کی ہے سراپا وہ کچھتوار، تصویر علی کی ہے سراپا وہ کچھتوار، کاندھے پہ تو مشکیزہ ہے اور ہاتھ میں تلوار، کاندھے پہ تو مشکیزہ ہے اور ہاتھ میں تلوار، پیاسی ہوں مگر اب مجھے پانی نہیں درکار، پیاسی ہوں مگر اب مجھے پانی نہیں درکار۔ پھر آنے کی قسمیں انہیں دینے کو چلی ہو، اپنے چچا جان کے لینے کو چلی ہو، لاشے پہ ابا ڈال کے شبیر پکارے، کیوں گھر سے نکل آئی میں قربان تمہارے۔ گھبرا کے سکینہ نے کہا پیاس کے مارے، حضرت نے کہا بھائی تو دنیا سے سدھارے، پانی کی تمنا میں ہزاروں سے لڑے ہیں، لو دیکھ لو یہ شیر سے عباس پڑے ہیں، میت سے لپٹنے کو جو وہ دوڑ کے آئی، حضرت نے ابا بھائی کے چہرے سے ہٹائی، چلائی سکینہ کے دہائی ہے دہائی،
ریتی پہ علمدار نے شک اپنی دکھائی، تھرانے لگا لاشائے سکائے سکینہ، لاشے سے بھی یہ آئی صدا ہے سکینہ۔ محمد عربی پر درود اور سلام، حسین ابن علی اور آل پر ہو تمام۔ تیرے دکھ تیرے غم کو نہ جانا، اتنا بے درد تھا وہ زمانہ، تیرے دکھ تیرے غم کو نہ جانا، اتنا بے درد تھا وہ زمانہ۔ مرحبا لاجل فاطمہ کے، مرحبا لاجل فاطمہ کے، وعدہ کر دیا سر کٹا کے، مرحبا لاجل فاطمہ کے، وعدہ کر دیا سر کٹا کے۔ روئے گا عمر بھر تم کو شام و سحر یہ زمانہ، حسین امام زمانہ، تیرے دکھ تیرے غم کو نہ جانا، اتنا بے درد تھا وہ زمانہ۔ پانی عباس لینے گئے ہیں، پانی عباس لینے گئے ہیں، اس سکینہ کو بہلا رہے ہیں، پانی عباس لینے گئے ہیں، اس سکینہ کو بہلا رہے ہیں۔ پانی لانے کا تھا، خلد جانے کا تھا، ایک بہانہ، دریا نہ جانا، تیرے دکھ تیرے غم کو نہ جانا، اتنا بے درد تھا وہ زمانہ۔ لائے پانی پلانے، لائے پانی پلانے، اسے بچے کی حالت دکھانے، لائے پانی پلانے، اسے بچے کی حالت دکھانے۔ اف وہ نانا گلا بن گیا ارملا کا نشانہ، امام زمانہ، تیرے دکھ تیرے غم کو نہ جانا، اتنا بے درد تھا وہ زمانہ۔ کیسے کیسے خیال آ رہے ہیں، کیسے کیسے خیال آ رہے ہیں، مجاہد سے فرما رہے ہیں، کیسے کیسے خیال آ رہے ہیں، مجاہد سے فرما رہے ہیں۔ اصغر میلے کا کے تیرے جفا مسکرانا، یاد تیرا رہے گا فسانہ، تیرے دکھ تیرے غم کو نہ جانا، اتنا بے درد تھا وہ زمانہ۔ ایک بیمار سر کو جھکائے، ایک
جانا حسین امام زمانہ تیرے دکھ تیرے غم کو نہ جانا اتنا بے درد تھا وہ زمانہ سرخیاں داستان بلا کے سرخیاں داستان بلا کے آتے تھی ہے تیری وفا کی سرخیاں داستان بلا کے آتے تھی ہے تیری وفا کی رنگ لا کر زیر خنجر تیرا سر کٹانا اے حسین امام زمانہ تیرے دکھ تیرے غم کو نہ جانا اتنا بے درد تھا وہ زمانہ کام تیرا ہے مشکل کشائی کام تیرا ہے مشکل کشائی اسے مضمین ہے نہ لگائی بابا کام تیرا ہے مشکل کشائی اسے مضمین ہے نہ لگائی کہ ویا ذرا پار نیا میری تو لگانا اے حسین امام زمانہ تیرے دکھ تیرے غم کو نہ جانا اتنا بے درد تھا وہ زمانہ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آل محمد صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. زر کی چاہت ہے جنہیں ان کو خزینہ دے دے اور ہمیں کرب و بلا دے دے مدینہ دے دے. بعد مرنے کے ملے سایہ دامان حسین اور دنیا میں غم شاہ ہمیں جینا دے دے. آج پھر تیر ستم ہم پہ چلے آتے ہیں یا الہی ہمیں شبیر کا سینہ دے دے جو کہ بہ جائے فقط حق و صداقت کے لیے. قوم مسلم کو وہی خون پسینہ دے دے. سحر و تفریح کے اور کھیل کھلونوں کی جگہ آج کے بچوں کو تو صبر سکینہ دے دے. آج کے بچوں کو تو صبر سکینہ دے دے. جو کہ طوفان یزیدی میں نہ ڈوبا سلمان اے دعا رب سے ہمیں حر کا سفینہ دے دے. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.